السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا دین اسلام سیکھو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی معلومات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ ہے اللہ کے پیارے نبی اور برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو زندہ کس طریقے سے کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے اور کیوں درخواست کی۔ تو اس پوری معلومات کو جاننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اخیر تک دیکھتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل میرا دین اسلام سیکھو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ہماری ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہے، یعنی ایک آدمی مردہ پڑا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس مرے ہوئے آدمی کو سمندر کی مچھلیاں آتی ہیں اور سمندر کی مچھلیاں اس لاش کو کھا رہی ہیں۔ ایک کے بعد ایک مچھلی آتی ہے اور اس لاش کو کھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پرندے آنے لگے اور اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد میں جنگل کے کچھ درندے جانور آئے اور درندے جانور بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ یہ منظر کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ اس لاش کو مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، اور جنگل کے جو درندے جانور ہیں وہ بھی اس لاش کو کھا رہے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا اور آپ کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یہ ایک مردہ ہے اور اس مردے کو مچھلیوں نے کھا لیا، پرندوں نے کھا لیا اور درندے جانوروں نے کھا لیا، یعنی اس کا گوشت کہیں سے کٹ گیا، کہیں سے پھٹ گیا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، یہ بالکل بیکار ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو آپ کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ مردے کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کیسے کرے گا، مردے زندہ کیسے کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، بالکل یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، اطمینان تھا، پورا یقین تھا، لیکن آپ اس مشاہدے کو دیکھنا چاہتے تھے، اس طریقے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کس طریقے سے کرے گا، وہ طریقہ کیا ہوگا، وہ صورت کیا ہوگی، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو زندہ کرے گا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور یہ سوال دماغ میں آ سکتا ہے کہ کوئی چیز جب کسی دوسرے انسان نے کھا لی یا کسی دوسرے جانور نے کھا لی، یعنی اس آدمی کا گوشت کچھ پرندوں نے کھا لیا، کچھ مچھلیوں نے کھا لیا، کچھ درندوں نے کھا لیا، اور وہ گوشت ان کے پیٹ کے اندر پہنچ گیا الگ الگ طریقے سے۔ مچھلیاں سمندر کے جانور ہیں اور درندے جو ہیں وہ جنگل کے جانور ہیں، پرندے یا آسمانی پرندے ہیں۔ ان تینوں نے الگ الگ اس مردے کا گوشت کھا لیا اور تینوں کے پیٹ میں الگ الگ پہنچ گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کیسے کرے گا، اس کے زندہ کرنے کی شکل اور صورت کیا ہوگی، ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ اے اللہ مجھے یقین تو ہے، پورا اطمینان ہے کہ اللہ تو زندہ کر دے گا، لیکن میں صرف وہ طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے تو ان کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کو سنا اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کس طریقے سے زندہ کروں گا، تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لو، اور 4 پرندے لینے کے بعد ان کو ذبح کر دو، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے اجزاء کو آپس میں خلط ملط کر دو، یعنی کہ ان کے آپس میں اجزاء کو ملا دو۔ جب وہ بالکل ان کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں، اچھے طریقے سے مل جائیں، اور بالکل ان کا بالکل باریک طریقے سے اجزاء بن جائیں، پھر اس مجموعے کو تھوڑا تھوڑا اونچے پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دو، 4 پہاڑوں پر۔ اس کے بعد جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شکل بتائی کہ آپ 4 پرندے لیجئے اور 4 پرندوں کو ذبح کر کے اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیجئے، اور ملانے کے بعد جب بالکل باریک ہو جائے تو اس گوشت کو الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دیجئے، اور پھر جب تم ان کو بلاؤ گے
ان کے نام لے کر تو وہ ان کے اجزاء آپس میں خود بخود مل جائیں گے اور وہ ملنے کے بعد تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 پرندے لیے تھے اس میں سے ایک تھا مور اور دوسرا تھا کبوتر اور تیسرا تھا مرغ اور چوتھا تھا کوا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے اور ان چاروں پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا اور ان سے خوب گھل مل گئے، اچھے طریقے سے گھل مل گئے۔ اور گھل ملنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان چاروں پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑ دیے اور ان سب کا کیما کر کے اور آپس میں ملا جلا کر اس مجموعے کے کئی حصے کر دیے، یعنی ان کا آپس میں قیمہ کیا، بالکل باریک قیمہ کیا اور ان کے مجموعے کو آپس میں ملا دیا، یعنی دیکھنے سے یہ محسوس نہ ہو کہ اس میں سے قیمہ کون سے جانور کا ہے۔ اور پھر ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، جو مجموعہ تیار ہوا اس کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور چاروں پرندوں کے جو سر تھے وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھے، یعنی جو سر تھے ان کا قیمہ نہیں بنایا بلکہ ان کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اور پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ چلے آؤ، اس مجموعے کو جو قیمہ تھا، جو ان کے گوشت تھا، جو آپ نے اس کو ملا دیا تھا پہاڑوں پر رکھنے کے بعد، آپ نے ارشاد فرمایا چلے آؤ۔ آپ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا چلے آؤ تو آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء پہلے پہاڑ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ ہوا میں اڑنے لگے اور ایک دوسرے سے الگ ہو کر جس کا جو جز تھا، جس کا جو اجزاء تھا وہ ایک دوسرے سے جا ملے دھیرے دھیرے، اور سارے کے سارے اپنی اپنی ترتیب سے جمع ہو گئے، یعنی جس کا گوشت تھا وہ اپنے جسم سے جا ملا اور اسی طریقے سے پوری ترتیب کے ساتھ وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے پرندوں کی شکلیں اختیار کر لیں اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنی شکلیں اختیار کر کے اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے حاضر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر موجود تھے وہ اپنے اپنے سروں سے مل کر بالکل بعین ہی پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ میں اس طریقے سے زندہ کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان نہیں تھا یا یقین نہیں تھا یا ایمان نہیں تھا، بلکہ ایمان تھا، یقین تھا، اطمینان بھی تھا۔ بس ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکل کیا ہوگی اور اس کی جو آپ زندہ کریں گے مردے کو اس کی صورت کیا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے اور بڑی طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا کوئی جل جائے اور وہ راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے کھا جائیں یا پرندے اڑا کر لے جائیں، یا دریائی جانور کھا جائیں، یا تھوڑا کھا لیں تھوڑا چھوڑ دیں، یا کوئی انسان آدھا جل جائے اور آدھا ڈوب جائے، یا کوئی انسان آدھا صحیح رہے اور آدھا بگڑ جائے، کسی بھی شکل کا کچھ بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، ہر انسان کو پورے طریقے سے زندہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو، پوری کائنات کو اسی طریقے سے زندہ کریں گے، چاہے ہمارے اجزاء، پوری کائنات کے اجزاء آپس میں کہیں بھی خلط ملط ہو جائیں، کہیں بھی ایک دوسرے سے جا مل جائیں، چاہے ہمارا آدھا جسم ہوا میں اڑ جائے اور آدھا پانی کے اندر بہہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی پورے طریقے سے اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کو بعین ہی ہو بہو اسی طریقے سے جیسے پہلا تھا اسے اسی طریقے سے ضرور جمع فرما دے گا۔ دوستو، یہی تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سبق بھی ملا ہوگا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کر دیں گے، یہ بھی اس واقعے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں آگے شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل میرا دین اسلام سیکھو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ ہماری آنے والی جو آگے ویڈیوز ہیں، جو انبیاء کے واقعات ہم پیش کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے پاس پہنچ جائیں، آپ سے وہ ویڈیو مس نہ ہوں اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نیا سبق آموز اور نصیحت آموز کوئی قصہ لے کر۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔